السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کی زندگی کا ایک بہت بڑا سچ اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو، جتنا رب نے چاہا اپنے محدود وقت کے اندر انشاءاللہ اسے ہم سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور زندگی کے اندر جو پہلے گزر گئی سو گزری، ایک نئی تبدیلی خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ ہم خود محسوس کریں گے۔ توفیق دینے والا اللہ ہے، محنت کرنا انسان کا کام ہے اور پھل دینا میرے رب کا کام ہے۔ حضرات، اس دنیا کو میں نے پہلے دن سے یہی دیکھا ہے کہ اس کو دوام بھی نہیں، ثبات بھی نہیں، یہ بدلتی رہتی ہے، اور تبدیلی، بدلنا، ایک کا آنا دوسرے کا چلے جانا، میں نے جنگلوں میں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے پرانے پیڑ، درخت، بلند و بالا قد کاٹ، قدرت ان کو اپنے نظام کے تحت گراتی رہتی ہے اور نئے پودے نیچے سے اٹھاتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ اگر جنگلوں میں ہے تو آبادیوں کے اندر بھی یہی کچھ ہے۔ تبدیلی تو جاری رہنی ہے، یہ رکنی نہیں، لیکن اس کو ہم نے کیسے لینا ہے؟ دو ہی پہلو ہیں، یا تو اس تبدیلی کو مثبت اچھے انداز میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے شکر کے ساتھ، رب پر یقین کامل کے ساتھ یوں لیں کہ انا عند ظن عبد بی، محبوب کہتے ہیں ہمارا رب ایسا ہے، حدیث قدسی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کر لیتا ہے میں رحمان اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو بھائیو، یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ پتہ کیجئے جناب آدم علیہ السلام، سیدہ حوا آج کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام کی 950 سالہ واز والی، نصیحت والی، دعوت والی، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ دن رات کی دعوت کی زندگی، آج نوح علیہ السلام کہاں ہے؟ معاملے تبدیل ہو گئے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام، 40 دن آگ جلائی گئی، نارے نمرودی کو الاؤ دیے گئے، بدلنا کیا چاہتے تھے؟ کہ رب کی توحید بدل جائے، رب کو ماننے والا بدل جائے، بتوں کے قدم میں گر جائے اور چاند ستاروں کا پجاری بن جائے۔ حضرات، دنیا یہ چاہتی تھی، لیکن تیرا رب بھی کچھ کرتا ہے، وہ بھی فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ حضرات، آج ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، توحید کے لیے ان کی غیرت،
जिंदगी का एक एक पल अगर उसको आपने मुस्बत पहलू में ले लिया, रहना सदा आपने भी नहीं, सदा मैंने भी नहीं। हम बाप की पुश्त में पानी थे, पानी की बूंद थे, रब ने जगह बदल दी। यह मुकाम तब्दीली है, यहां तबादले होते रहते हैं। मां के सीने की हड्डियों में भी नहीं रहने दिया, रहमे मादर में पहुंचा के चिपका के 9 महीने रख के रहने वहां भी नहीं दिया। इस बदन को रूह देके, रूह चला करके, इसको जिंदगी देके इस दुनिया में बच्चा बना के रहने बच्चा भी नहीं दिया। ये तब्दीलियां हैं, तू चाहे या ना चाहे। एक वो भी वक्त था जब हम सोचते थे मेरी मूंछें कब आएगी, दाढ़ी कब आएगी। फिर वो भी वक्त आया जब ये बचपन जवानी में बदला। जवानी बड़ी ताकतवर कुव्वत वाली और बड़े मान तरान वाली नहीं रही। जवान बूढ़े हो गए और आज हमारे बड़े, हमारे वडेरे। मैंने अब्बा जी से एक दिन बैठ के पूछा, अब्बू जी आपके वालिद साहब का नाम तो मुझे आता है चूंकि मैं उनके साथ रहा हूं, दादा अब्बू थे। उनके अब्बू जी का नाम क्या था? बताया उन्होंने। मैंने सवाल और कर दिया, मैंने कहा उनके अब्बू जी, बताया। 2 वास्ते और आगे गया तो वो चुप हो गए, वो चुप हो गए। लोगों, अपने बाप का नाम हम जिंदगी में कितनी दफा लिखते हैं? कोई है याद? हर फॉर्म के ऊपर जहां जहां भी हमें काम पड़ते हैं अब्बू जी का नाम साथ होता है। उनकी नस्लें जो हैं वो नाम भूल जाती हैं, बाकी कौन याद रखे। लेकिन नाम याद रहते हैं। मुस्बत तब्दीलियों से जिंदगियों में बदलाव तो आते हैं। आपको पता है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जमाना गुजर गया, रहमहुल्लाह ताला क्या करके गए थे? उनका बेटा भी कोई नहीं, उन्नीयत है अभी अब्दुल्ला, मारूफ है कि शादी भी नहीं। औलादे नाम जिंदा रखती है ना, लेकिन तेरे रब ने उस बंदे की जिंदगी को, मैंने 5-6 साल से मुसलसल एक सर्वे रखा हुआ है, नोट करता रहता हूं। जिस शहर में जाऊं, जिस खित्ते में देखूं, लोग पैसे लगा लगा के बड़े बड़े इश्तिहार छाप के मदारिस में शयूखुल हदीस लाके उनकी भारी भारी तनख्वाहें भर के और फिर पूरा सेटअप और निजाम, कभी आगाज़े बुखारी, कभी तकमीले बुखारी और इश्तिहारात, बैनर्स, जितने खर्चे हैं लोगों के हैं, रब उनसे करवा रहा है। लेकिन इमाम बुखारी मोहम्मद इब्न इस्माइल का रब ने नाम जिंदा रखा हुआ है, रखवाया हुआ है। जमाने बदल गए लेकिन नाम ना बदला, काम ना बदला। कुछ ऐसा करें, बदलाव है इस जिंदगी में। आज मैं हूं, कल कोई और होगा। आज तू है, कल कोई और होगा। अगर तू इस चीज से डर गया, दूसरा पहलू इसका, कुछ लोग इस तबादले से डरते हैं, पता नहीं ट्रांसफर ना हो जाए, ट्रांसफर नहीं हो जाए। डरते हैं ना सरकारी मुलाजिम, ट्रांसफर नहीं हो जाए। खतीब को डर है, इतनी बड़ी मस्जिद है, मेरी मस्जिद कहीं छीन नहीं ली जाए। खादिम मस्जिद घबराया हुआ है कि मुझे यहां से कहीं और ना जाना पड़ जाए। सरकारी मुलाजिम परेशान है, मुझे लाहौर से कहीं कश्मीर, राजनपुर, बन्नू ना जाना पड़ जाए। हजरात, हर बंदा तबादले से डरा हुआ है। जवान डर रहा है बूढ़ा ना हो जाऊं, और बूढ़ा डर रहा है मर ना जाऊं। बूढ़ा डर रहा है कब्र में ना उतर जाऊं। आज दादा अबू परेशान है, मेरी जगह मेरे बेटे ने ले ली। बाप परेशान है, मेरी जगह कहीं मेरा बेटा ना आ जाए। हजरात, डरिए मत, तब्दीली आनी है, ये सदा रहनी है, अपने मुकाम पे रहनी है। जी बेटा आप तक खुशबू पहुंचाने के लिए आया था, आप लोगों ने बिठा लिया। बहरहाल मजलिस के तकाजे हैं, इंशाल्लाह जब हम फारिग होंगे इस दौरान में आप कर लेना, अभी बैठ जाए। हजरत जी वक़ात, आज की गुफ्तगू जज्बात की नजर नहीं,
مگر میں اپنے معاشرے کو دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ تبدیلی سے ڈرا ہوا، سہما ہوا، گھبرایا ہوا۔ سر فہرست یہ ڈر پہلے لوگوں میں بھی تھے، میں تھوڑا سا لے چلوں، اگر نہیں ڈرے تو صرف انبیاء نہیں ڈرے، صرف حق نہیں ڈرا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ بھی مت گھبرائیں، دنیا جتنی مرضی طاقت لگا لے، پیسہ لگا لے، اپنی ساری جمع پونجیاں خرچ کر لے، اسلام کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ اگر نہیں بدلنا تو اسلام نے نہیں بدلنا، اسلام رہنا ہے، قیامت تک قائم ہے، رب نے رہنا ہے، رب کی ذات باقی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ رب بننے کی کوشش نہ کرو، باقی رب نے رہنا ہے، رب کے علاوہ سب وقتی ہیں۔ نمرود آیا تھا کہ نہیں؟ آیا تھا نا، کتنی طاقت تھی، کتنی سپاہ تھی، لیکن اسے ڈر تھا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ جسے ابراہیم کہتے ہیں، یہ جو نوجوان آیا ہے، یہ کہیں ہمارے معبودوں کو چیلنج، ستاروں کو چیلنج، ہمارے وڈیروں کو چیلنج، قوم کو چیلنج، یہ میرے تک ہی نہ معاملہ آ جائے۔ ڈائیلاگ پہ بیٹھا تھا، بحث مباحثے میں آیا تھا، ڈرا تھا، گھبرایا تھا، میری حکومت، میری سٹیٹ، میری سلطنت کہیں برباد نہ ہو جائے۔ آج نمرود ہے، تذکرے برے ہیں، باتیں بری ہیں۔ دوسری طرف فرعون آیا، ڈر گیا، نجومیوں نے ڈرایا، اور ان نجومیوں سے ڈرا نہ کریں۔ یہ جو ہاتھ پکڑ کے، لکیریں دیکھ کے، یہ آپ کو پتھر دے کے، یہ چھلے کڑے دے کے، یہ دھاگے دے کے مطمئن کرتے ہیں، مطمئن نہیں کرتے، ڈرائے ہوتے ہیں، اندر خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ خوف پیدا کر دیا کہ فرعون تیری حکومت باقی نہیں بچے گی، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور تجھے لے کے ڈوبنے والا ہے۔ آپ نے سب سنا جو اس نے کیا، بچے مارے، قتل کیے، ذبح کیے، مردوں کو فارغ کیا، عورتوں کو اپنے قبیلے میں شادیاں کروائیں، سزا پہ سزا دی۔ رب نے اس بچے کو پیدا بھی کیا، بچایا بھی، پانیوں میں بہایا بھی، محلات میں پہنچایا، اسی کے خرچے سے جوان کیا، اور پھر لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر لا کے سامنے، فرعون ڈرا ہوا ہے، جادوگر لے آؤ، جادو چلائے گئے، رسیاں پھینکی گئی، سانپ بنتے رہے، وقت بدلتا رہا، عصا آیا، سب کو کھا گیا۔ پھر معاملہ اور بڑا، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے، سامنے دریا آیا، لوگ گھبرائے، رب نے پل بنا دیے، گزار دیے۔ آگے جا کے مسئلے جو بنے انہیں ابھی میں نہیں چھیڑتا کہ حالات کیسے بدلتے رہے، قوم کیسے بدلتی رہی، اقوال کیسے بدلتے رہے، نظریات، فکریں، سوچیں کیسے بدلی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ فرعون جو ماننے کو تیار نہیں تھا، کہہ رہا تھا ومن، کیا کہتا تھا؟ وما رب العالمین انا ربکم الاعلی۔ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میں ہی تمہیں پالنے والا، زراعت خیرات ہر چیز میری طرف سے، پیسہ دولت زمینیں میری طرف سے، مارکیٹ منڈیاں میری طرف سے، یہ سارے کاروبار تجارتی میں نے مہیا کیے، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ موسیٰ اور جو ہے ہارون کا رب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ تھی اس کی، ڈرا ہوا تھا کہ کہیں مجھ سے یہ قوت نہ چھن جائے۔ ارے طاقت کے نشے میں مست ہو کے ڈرنے والے آپ اور میں کہیں نہ کہیں جہاں رب نے طاقت دی ہے نا، وہاں اپنے وجود کو اور اپنے عہدے کو، اپنے وجود کو اور اپنے عہدے کو ڈر کے کبھی مت پکڑیے۔ یہ کرسی میری نہیں ہے، یہاں پہلے کوئی اور بیٹھا، پھر کوئی اور بیٹھا، میرے بعد کوئی اور بیٹھے گا۔ بڑی خوشی خوشی، راضی راضی جس عہدے پہ ہو، رضیت باللہ ربا، اپنے رب کے پروردگار ہونے پہ، اور آپ پہ مہربان ہونے، اور کھانے اور پینے کا بندوبست کرنے والا، جس نے چونچ دی ہے دانا دے گا، آخری موت تلک۔ تب تلک وہ لمحہ نہیں آئے گا جب تک جو مقدر میں لکھا ہے تو کھا نہیں لے گا۔ لہذا ڈر نکال، منفی سوچیں پیدا مت کر۔ جب بندہ اس تبدیلی سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، گھبراتا ہے، پھر وہ غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا،
منفی سوچے لے کے آئے گا, گالی گلوچ پہ آئے گا, مندہ بولے گا, غریبوں کو دبائے گا, اپنے یاروں دوستوں پہ ظلم کرے گا, اہل خانہ کے حقوق مارے گا, دنیا پہ ظلم و ستم کی جو ہے وہ داستان رقم کرے گا, وہ کبھی ہلاکو بنے گا, کبھی سر کاٹ کے کھوپڑیوں کی دیواریں بنائے گا, لیکن وہ بچ نہیں پائے گا. تبادلہ ہونا ہے, چینج آنی ہے, ریپلیسمنٹ ہونی ہے, تو نہیں رہنے والا. آیا فرعون, چڑھا اسی پل پہ, سارے گزر گئے ہیں, فوجیں بھی چڑھ گئیں. رب نے جب گھمایا اور پانی کا ایک غوطہ دلوایا تو اس وقت جا کر کے مانا انا ربکم الاعلی کہنے والا آمنت برب موسیٰ و ہارون. لیٹ ماننا تو کیا مانا؟ جواب آیا نو لیٹ نو ویٹ. لیٹ ہو گئے ہو الانا, اور جب موقع دیے تھے مولتیں دی تھی تب کیوں نہیں سمجھے؟ آج کی کانفرنس سیرت امام اہل الحدیث پیغام لے کے آئی ہے. جس جس جگہ پہ رب نے آپ کو عہدہ دیا ہے, مقام دیا ہے, آپ کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگی ہے, اس کے اوپر جم کر کے سانپ بن کے مت بیٹھیے, منفی سوچ مت رکھیے, ڈریے مت, گھبرائیے مت. یہ سب چھن جانا ہے, سب چلے جانا ہے. ممکن ہے یہ گاڑیاں بھی نہ رہیں, یہ ماڑیاں بھی نہ رہیں, یہ ٹھاٹ باٹ بھی نہ رہے, یہ شان و شوکت بھی نہ رہے. ایام کرونا میں دیکھ چکے ہیں سارا کچھ آپ. یہ بدلتے لمحے, یہ بدلتی دنیا. حامان کو کہا تھا اتنا بڑا مینارہ بنا, بلڈنگ بنا, میں اوپر چڑھوں, جا کر کے موسیٰ کے رب کو مار کے آؤں. تیر چلائے گئے, رب نے خون آلودہ کر دیے, لوگوں سے بولا میں نے خاتمہ کر دیا, آؤ میں تمہارا سب سے بڑا رب. لیکن رب نے جب غوطے دے کے مارا, یقین پھر دنیا کو آیا. حضرات وہ جنتیں بنانے والے شداد, آؤ پتہ کریے حامان کا, پیسوں کے ساتھ جو ہے ناز کرنے والے قارون کا, پتہ کیجئے ابو جہل کی سرداری. ڈر تھا سرداری نہ چھن جائے. تبدیلی آئی تو کیسی آئی؟ بدر کا میدان ہے, اللہ آپ سب کو دکھائے. بدر کا میدان ہے, آج بھی ریت پڑی ہے. وہ بڑے اونچے سر والا, اونچے قد والا, بڑا سردار, موٹا سر, سب سے بڑا. حجاز میں اس سے بڑا سر کسی کا نہیں. ابو جہل ابو الحکم کہلاتا ہے. آج جب زمین پہ گرا ہے, جب حق کو نہیں مانا, ڈرا ہوا تھا میری سرداری کا تاج نہ چھن جائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, بکریوں کے چرواہے, چھوٹے سے قد کے ساتھ, جب یہاں ہاتھ رکھ کے اپنا پاؤں سینے پہ رکھتے ہیں, سمجھ تو آ گئی ہوگی, سمجھ تو آ گئی ہوگی. ابو جہل نہیں سمجھ سکا. آپ اور میں ابو جہل تو نہیں ہیں, لیکن بننے کی کوشش نہیں کریں. درس ہے, یہ زندگی تبدیل ہو رہی ہے, یہ دن بدل رہے ہیں, صبح شام ہو رہی ہے. سورج کو میں صبح بڑا میٹھا پیارا ابھرتا ہوا دیکھتا ہوں, سر پہ آتا ہے, پھر زوال کی طرف مائل ہوتے دیکھتا ہوں, پھر میں اس کو ڈوبتے دیکھتا ہوں, رات کے اندھیرے دیکھتا ہوں, پھر دن چڑھتے دیکھتا ہوں. حضرات یہ سب جاری و ساری ہے, لیکن یاد رکھیے آپ کی اور میری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. سیرت سننے آئے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ کھولنے سے پہلے, اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیمی کا داغ ملا ہے. ملا کہ نہیں ملا؟ میں نے نہیں سنا کہ آپ پریشان ہوئے ہوں, بچپن کو پڑھ کے دیکھا ہے, آپ بھی سیرت کی کتابیں رکھتے ہیں. ماں جی کی گود میں ہے, ماں جی سے بھی بنی سعد قبیلے کی عورت لے گئی ہے, معاملے بھی بدل گئے, حالات بھی بدل گئے. واپسی ہوئی ہے, جسے ماں جی کہتے ہیں وہ ماں جی بھی نہیں رہی. دن بدلے, حالات بدلے. دادا ابو کے پاس آئے, وہ بھی چلے گئے. چچا کے پاس رہے, چچا بھی رب کو پیارے ہو گئے. جس بیوی نے جوانی میں سہارے دیے تھے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. طائف کے میدان میں گئے, حق اور دعوت دین لے کے گئے, لیکن حالات آپ نے دیکھے, لو لہان کر کے بدن. مگر ان سارے مراحل میں محبوب کہیں رب سے دور نہیں ہوئے. تو دعوت یہ ہے, سیرت سننے آئے ہو, آپ پہ قد چھوٹا ہے, رضیت باللہ ربا,
कद बड़ा है, लोग ताने देते हैं, रदी तो बिल्लाहि रब्बा, जिस्म मोटा है, रदी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरे पे राजी, तुझे जैसे अच्छा लगा तूने बना दिया। अल्लाह मुझे चौधरियों के घर पैदा किया है, रदी तो बिल्लाहि रब्बा। अल्लाह किसी कम्मी के घर पैदा किया है, रदी तो बिल्लाहि रब्बा। ये तब्दीलियां आती रहेंगी, छोटे बड़े होते रहेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी 13 साल मदनी जिंदगी एक एक दुख पे मैंने देखा है। रब का किसी जगह शिकवा नहीं। अगर रब ने फौरी मदद उतारी भी है ताइफ वालों के खिलाफ तो जवाब ये आया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। अल्लाह ये सदा बैठने वाले नहीं, रहने वाले नहीं, ये नाकदर थे, पता नहीं चला। मुझे जानते तो मेरा लिहाज करते, मैं तो जन्नत की दावत लेके गया था। हजरात, अगर कोई आपका मुखालिफ है, आपका दुश्मन है, आज हालात उसके हाथ में है, कंट्रोल में है, आप मजबूर हैं, बेबस बेकस हैं, आपको निकलना पड़ रहा है, कोई आपका नहीं रहा, सारे रिश्ते जवाब दे गए हैं, तब भी घबराना नहीं, दुआ करके अल्लाहुम्मा हदी कौमी। यहां ये जुमला कहना चाहता हूं, हालात बदलते हैं तो ट्रालियों के पीछे लिखा होता है, रिक्शों पे लिखा होता है, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। दुश्मनी बन जो गई, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। तेरे नबी की सीरत ये नहीं है। आका ने क्या किया? ताइफ वालों ने लौ लुहान किया, दुश्मनी की इंतहा की। एक ने बोला तेरे जैसे को रब ने नबी बनाना था, दूसरा कहने लगा कि हां अगर तू नबी है तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, हम खत्म हो गए थे बड़े वडेरे कि हमें नबूवत नहीं मिल सकती थी, तुझको मिली है। चलिए, रोड़े मार मार के जब निकाला गया, मेरे महबूब ने अपनी सीरत का सबक दिया। हालात बदल जाए, हाथ से निकल जाए, बंदा बेबस हो जाए, दुश्मन गालिब आ जाए, फिर भी क्या कहना है? हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं। क्या? हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और दिल में जगह देते हैं। पता है फिर कैसे हालात बदले? न वाकया भूला हूं, न भूल पा रहा है, न भूल लेगा और अल्लाह भुलाए भी ना। ये जिद्दा से मोटरवे के ऊपर तेज तरीन गाड़ी और नौजवान, अचानक ड्राइवर साइड पे मुंह करके पूछता है, मिन अय्यि अर्दिल्लाहि अंत, अल्लाह की किस सरजमीन से आ रहा है? मैंने कहा कि पाकिस्तानी हूं। फिर मैंने पूछा व अंत मिन ऐन, तू कहां से है? जवाब आया, अना मिन ताइफ, मैं ताइफ का हूं। मैं अपनी जगह से हिला और उसकी तरफ मुंह करके मैंने बोला, वो सरजमीन कि जिस सरजमीन के बासियों ने मेरे महबूब को पत्थर मारे थे। हजरात, 195 के लगभग या ऊपर स्पीड है, मीटर खींच रहा है, दोनों हाथ स्टीयरिंग से ऊपर उठा के कहता है, ला वल्लाहि मा कुन्तु अना, वो मैं नहीं था, वो मेरे आबाओ अजदाद थे, मैं तो उस पैगंबर को मानने वाला हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो रब पे रजा पे राजी होके देख, अपने रब को रब मान के देख, अल्लाह के फैसलों का इंतजार करके देख, रब पे ऊपर यकीन कामिल रख के देख, अल्लाह पर ईमान पैदा करके देख, अना इंदा ज़न्नि अब्दिन बी का माहौल पैदा करके देख। तेरा रब तुझे वो दिखाए बगैर इस दुनिया से नहीं लेके जाएगा जो तूने अपने रब के बारे में अपना रुझान रखा है, ईमान रखा है। रब तेरी चाहतों को पूरा करेगा। वही ताइफ वाले चल के आए थे। महबूब हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़े। और मेरे दिल से ये बात निकली, मौला अगर मेरे महबूब की सीरत का ये पहलू ना होता, अफ़्व ना होता, दरगुजर ना होती, प्यार ना होता, हिलम ना होता, हौसला ना होता, बुर्दबारी ना होती, बदलते हालात के साथ रब से जुड़े हुए ना रहते, आज उस बस्ती के रहने वाले ये कलमा पढ़ने वाले ना होते, अगर ये कह देते कि इनको रगड़ दिया जाए तो ताइफ बर्बाद हो चुका होता। लोगों को मिटाओ नहीं, तेरा रब तेरे दुश्मनों में से तेरे खैर खा पैदा करेगा। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन लोगों ने इस्लाम की दावत को काटा था,
روکا تھا وہی پاسبان بن کے کیسے کھڑے ہوئے، رب نے انہی سے حفاظتیں کیسے لی۔ تیرا کام صبر ہے، حوصلہ ہے، رب سے راضی رہنا ہے، ریپلیسمنٹ ہونی ہے، دشمن نے محب بننا ہے، جگہ بدلنی ہے۔ صدا جو ہے وہ بہار نہیں رہتی، آج اگر خزاں ہے تو کل بہار آنی ہے، اگر آج حالات خراب ہیں کل درست ہونے ہیں، مگر ایمان بھی نہ جائے، اسلام بھی نہ جائے اور پیغمبر کی رسالت بھی نہ جائے۔ کچھ حالات بدلتے ہیں تو لوگ بڑی جلدی، یاد ہے کچھ حالات بدلے تھے تو لوگوں نے کلین شیو کروا لیے، کیوں؟ داڑھی والے کو باہر نہیں جانے دیتے، داڑھی والے کو باہر نہیں جانے دیتے۔ حالات بدلے، دنیا نے دیکھا، پھر حالات بدلے، کوئی کلمہ چھوڑ گیا، کوئی نماز چھوڑ گیا، کوئی جماعت چھوڑ گیا، کسی نے کچھ چھوڑا۔ ہم نے مثبت پہلو رکھنا ہے، منفی ڈر اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ ڈر بندے کو حکومت بھی نہیں کرنے دیتا۔ میں ذرا سیاسی پہلو پہ آ جاؤں۔ حضرات، جب مسلمان بر صغیر میں آئے تھے مقامی لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن ریپلیسمنٹ، چینج بھی آئی، تبدیلی بھی آئی۔ یہ تغیر کی جگہ، تبدل کی جگہ تیرا رب دن رات بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اس کو لے آتا ہے، جو نقصان دہ ہوتا ہے موقع دے کے بھی واپس لے لیتا ہے اور دنیا میں زندہ درگور کر کے دکھا دیتا ہے۔ آپ قوم عاد کو لے لیں، قوم سمود کو لے لیں، دیگر انبیاء کی نافرمان قوموں کو لے لیں۔ آئیے بر صغیر میں کیا ہوا؟ مسلمان آئے، سینکڑوں سال حکومت کی، لیکن جب بگاڑ آیا میرے رب نے بدلا۔ انگریز آئے، ہندو بھی تھے، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، رب نے نیا خطہ دیا۔ نئے خطے میں آ کے پھر ٹینشن لگی کہ کرسی کسے ملے گی، میری کوئی کرسی نہ چھین لے۔ یہ جنگ و جدل دیکھتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کبھی حضرات دور یاد کیجئے وہ غیر جماعتی انتخابات کا، وہ ریفرنڈم کا، اور اس سے جو ہے ماقبل بھٹو کا، پھر ضیاء الحق کا، پھر اس کے بعد بیٹی کا، پھر جو ہے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کا، پھر تبدیلی کا، پھر پی ٹی آئی کا۔ آج بدلتے ہوئے جو ہے ملکی تناظر کے اندر اس کو دیکھیے، کیا ہے خبرنامہ؟ کون ہے صدا یہاں؟ جو بھی کرسی پہ ڈر کے دوسرے کو کبھی مار کے، کبھی الزام لگا کے، کبھی قتل کر کے، کبھی رگڑ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو یوں کر دیا جائے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے، نسلیں ختم کر دی جائیں، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے رب نے بدل کے دکھانا ہے۔ لہذا زبان کنٹرول، تبدیل ہو جانا ہے، کانوں کی سماعت پاکیزہ کر، حالات بدل جانے ہیں، تاریخ میں مثبت لکھا جائے، اپنے دل کی محبتوں کو خاص کر، اور دشمن کو دشمن سمجھ کے نہیں، اس جگہ پہ تو بھی آ سکتا ہے۔ امیر ہے، غریب ہونے میں پتہ نہیں چلتا، آج آنکھیں ہیں کل نظریں چھن سکتی ہیں، آج سماتے ہیں کل بہرا ہو سکتا ہے، آج بڑا بلیار ہے تیرے لب و لہجے چھینے جا سکتے ہیں، تیری آواز کوشش بھی کرے تو نہ نکلے۔ آج چلتا ہے، ڈنڈا سوٹا .com پہ قائم ہے، تیرے ڈولے، تیرے بازو، تیرا سینہ چوڑا چکلا ہے، آج تیرے ساتھ بڑے یارانے ہیں، جس کو چاہے دبا دے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو جو چاہے بول دے، لیکن ایک وقت آنا ہے کہ پھر تیرے سامنے ہی تیرے بیٹوں کے سر رکھے جائیں گے کہ لے لنچ کیجئے، دوپہر کا کھانا کھائیے، تیرے ناز، تیرے نام، تیری سختیاں، تیری جرتیں، تیری قوتیں، اور اینڈ پہ بولنا پڑا ہے ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ ایسی زندگی نہ بنا، دنیا بدل رہی ہے۔ آئیے ذرا اپنے گھروں میں آئیے، گھروں میں چلیں، تھوڑا سا چیک کیجئے، ہر بندہ تبدیلی سے ڈرا ہوا ہے، پریشان۔ کیا پریشانی ہے؟ ساس کو پریشانی ہے کہ بلکہ ماں کو پریشانی ہے۔ یہ پریشانی میں نے اپنے دادا ابو سے سنی تھی، کہا کرتے تھے کہ 2 کم بس لگدیاں نہیں کری دے، ایک بڑا نوٹ نہیں توڑائی دا، نوٹ توڑایا تے ہتھوں گیا، اپنا نہیں رہندا، دوسرا بس لگدیاں کڑی منڈا نہیں ویائی دا، منڈا ویایا تے ہتھوں گیا۔ سیانے تجربے بولتے تھے۔ آج بچے کی شادی فکریں پہلے ہیں، اگر میں نے کر دی کل کو آنے والی کیا کرے گی، کل کو آنے والی کیا کرے گی؟ پھر اسے بیٹھ کے سمجھاتی ہے ساس، گل سونے تیرے پیکیاں دا گھر نہیں،
یہ ماپیاں دے گھر نہیں جڑے نخرے ناز کرنے سی کر آئی، یہ سسرال کا گھر ہے۔ بولنا تو سوچ کے بولنا، منہ کھولنا تو سوچ کے کھولنا، کچھ لینا تو سوچ کے لینا، اور کچھ کرنا تو پوچھ کے کرنا، کہیں جانا تو پوچھ کے جانا۔ ڈر ہے کہ نہیں کہ میری ساس نے ایسے، اب میں آگے سے بچی موجودہ دور کی پڑھی ہوئی کہتی ہے آپ بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں ہیں، بیٹھی تو آپ بھی سسرال میں ہی ہیں، بیٹھی تو آپ بھی سسرال میں ہی ہیں۔ لہٰذا جو مجھے نصیحت کی جائے ذرا دیکھنا۔ ڈر پڑ گیا، سامنے بولنے والی آ گئی۔ آج ساس بہو کا جھگڑا ختم کیوں نہیں ہوا؟ بہو کو ڈر ہے کہ میری جو ہے آزادی میں اپنی مرضی سے نہیں جی پا رہی، میری پرائیویسی اس عورت نے چھیننی ہے، اور ساس کو ڈر ہے یہ آ گئی ہے میرے مقام کو چیلنج کرے گی، میرا وہ جو ہے سکہ نہیں رہنا، وہ پاور نہیں رہنی، ڈری ہوئی۔ لیکن اگر یہی تبدیلی مثبت ہو، رب پر یقین ہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، بیٹی اس بات پہ راضی ہو کہ مجھے میرے شوہر کی جو ماں ملی ہے وہی میری ماں ہے، اللہ میں اس پہ راضی، جو شوہر ملا ہے میں اس پہ راضی، جو گھر ملا ہے میں اس پہ راضی، اور ساس اس بات پہ راضی ہو اللہ جو تو نے بیٹے کے لیے بیٹی دی ہے یہ میں اس بہو پہ راضی۔ مسئلے تو تبھی حل ہونے تھے لیکن ڈرے ہوئے ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے۔ آج جو ڈنڈے سوٹے پکڑ کے زبردستی کرتی تھی آج ہل نہیں پا رہی اور کہہ رہی ہے میری ٹانگ اٹھا کے ادھر کر، مجھے یہاں بٹھا۔ کل والا معاملہ جو ساس کے ساتھ کیا تھا آج اپنی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس دن سے ڈریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھی ہے۔ آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا سوائے ایک کے، جیسے صدیق اکبر کا واقعہ ایسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ ہے۔ جمعرات کے دن جو آپ کا پیغام ہے اور تقریر ہے، آپ نے کہا تھا لوگوں جس پہ میں نے زیادتی کی ہو مجھ سے بدلہ آج لے لے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ اٹھا تھا صحابی، میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے مارا تھا، محبوب نے خود کو بدلے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے ایسے نہیں، تب میرا جسم ننگا تھا۔ سوچئے کیا کیفیت ہوگی۔ حضرات اتنی بڑی ہستی ہو کے بھی اللہ کا ڈر، رضیت باللہ ربا، اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تعلیمات کو پس پشت نہیں ڈالا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے عہدے سے وہ فائدے نہیں اٹھائے جو آج آپ اور میں اٹھا رہے ہیں۔ گھر میں دیکھ لیں، ہر بیوی کو پریشانی ہے، ڈر لگا ہوا ہے، ریپلیسمنٹ۔ کیا جیڑی محبت مینوں لبن لئی ہے کتے کوئی دوجی نہ آ جائے، ہے چکر کہ نہیں؟ حالانکہ یہ اسلام نے جس چیز کو جواز میں رکھا ہے وہ عورت کے فائدے کے لیے بھی ہے، وہ مرد کے فائدے کے لیے بھی ہے، وہ سوسائٹی کے فائدے کے لیے بھی ہے، وہ ایمرجنسی کے حالات کے لیے بھی ہے۔ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اسے پتہ ہے کس کو کتنی تعداد کیا کیا دینا ہے۔ کبھی اپنی انگلیوں کو بھی لڑتے دیکھا ہے نا، ایک ہاتھ میں 5، کبھی 2 بازوؤں کو آپس میں لڑتے ٹکراتے دیکھا، کبھی اس پنچ کو اپنے چہرے پہ آتے دیکھا۔ لیکن عورت بڑی پریشان ہے اور بندے بھی پریشان ہیں، یہ کتے مینوں چھڑ کے ٹور نہ جائے، ایسی بھی پریشانی ہے، ریپلیسمنٹ۔ لیکن دنیا ہے، چینج ہو رہی ہے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو رہا ہے۔ اسلام کو فالو کیجئے، جہاں جواز رکھا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تیری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ آزمائش کیوں ہے؟ ڈر کیوں ہے؟ گھبراہٹ کیوں ہے؟ عورت جو ہے غلط کیوں کر رہی ہے؟ مرد زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ آپس میں جھگڑے پھٹے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ صرف یہ ڈر ہے کہ میرا کہیں ہولڈ کمزور نہیں پڑ جائے، میرا ہولڈ۔ اور یہی بیٹے کا معاملہ ہے، شادی ہو گئی ہے، بڑا ہے، میرے پیار میں کمی نہ آ جائے۔ میرے بھائی لے کے نکلتا ہے، بھاگتا ہے، باہر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے علاوہ تم مر جاؤ گے، کمانے والا میں، لانے والا میں، دلانے والا میں۔ رب نئے پیدا کر دیتا ہے، حالات درست کر دیتا ہے۔ کبھی مت سمجھ کہ میں نہیں رہا تو دنیا نہیں چلے گی، یہ زمانہ نہیں چلے گا، کائنات نہیں چلے گی، گزارے نہیں ہوں گے۔ تو چل جہاں جانا ہے، تجھے اٹھا لیا جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھٹی لکھ دی جائے گی، پھر مٹا دی جائے گی، قبر کا نام و نشان مٹ جائے گا، حتیٰ کہ پوچھنے والے پوچھیں گے یہاں کون تھا تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھیے۔
میں مساجد میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں کالجز میں بھی دیکھ رہا ہوں، انسٹیٹیوٹس میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو بھی اس کرسی پہ آیا ہے نا وہ یہی ڈر ہے پتہ نہیں میرے سے چھن نہ جائے، کوئی بغاوت نہیں کر دے، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو جائے، کوئی چیلنج نہیں کر دے۔ اگر یہ ہے نا ڈر، اس ڈر کو نکال، عدل کر، انصاف کر۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے صحابی باپ کہتے ہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، اونٹ چرانے، لیکن جب رب پہ راضی ہو کہ اسلام کو فالو کیا ہے، پیغمبر کی سیرت کو لیا ہے، کتنے لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی؟ 22 لاکھ سے زیادہ مربع میل حاکم وقت۔ لیکن جب شہادت کا وقت آیا نا، جس چیز پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ان کی انگوٹھی پہ ایک ہی جملہ لکھا ہوتا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تو جتنا مرضی بڑا ہو جا، مر جانا ہے تو نے یہاں نہیں رہنا، موت آنی ہے، موت برحق ہے، تو سدا یہاں رہنے والا نہیں، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے، اب تو ہمیں کفن کا بھی ڈر ہے۔ لیکن کیا لکھا ہے؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تو نے ادھر نہیں رہنا، اور وہی ہوا۔ مصلی نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، حملہ ہو گیا ہے، خنجر کے بار لگے ہیں، آنتیں باہر آ گئی ہیں۔ پتہ ہے پہلا سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے مارا کس نے؟ کسی مسلمان نے تو نہیں کہ وہ میری بے انصافی کی وجہ سے میرے سے ناراض ہو کے اس نے اٹیک کیا۔ جا عمر، تیرے جملوں کو سلام، تیرے عدل کو سلام۔ کہا اگر مجھے کسی مجوسی نے مارا ہے، میں رب سے راضی تھا، اسے یہ اچھا نہیں لگا، میں اسلام پہ راضی تھا، اسے میرا اسلام جو ہے اچھا نہیں لگا، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی تھا، اسے شاید یہ پسند نہیں آئی، اس نے میرے پہ حملہ کیا ہے۔ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے مارنے والا، میرے اوپر حملہ کرنے والا میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے زندگی، یہ ہوتے ہیں عدل، یہ ہوتے ہیں انسان۔ کرسی دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، تو مثبت کام کریں، تبدیلی سے نہ ڈریں، یہ تبدیلی آ جانی ہے۔ میں اس کی مثال دے کے دو باتیں کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات اللہ کرے مثال لے لیں، آج سنا ہے کہ مدارس کے اوپر مشکل دن ہے، سنا ہے، پتہ نہیں آپ کے شاید نہ ہو۔ مساجد کے لیے پلاننگز تیار ہیں، بڑے بڑے مختلف طریقوں سے منصوبے آ رہے ہیں، ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے، گرے سے نکل لے جتنا نکلنا ہے۔ قیامت کے دن یوم تسود وجوہ، کوئی بلیک لسٹ ادھر بھی ہے، کوئی وائٹ لسٹ تیرے رب کی بھی ہے، وائٹ ہاؤس کی بنائی ہوئی لسٹیں دنیا میں پاؤں کے جوتے کی نوک پہ رکھ کے افغانستان کی مٹی میں ایک دفعہ نہیں، تیرے رب نے کتنی دفعہ ناک خاک میں جو ہے ان کی آلود کروائی۔ غیرت کے ساتھ جی، غیرت کے ساتھ بول اور کر ذرا امت، اور تو کچھ نہیں، لوگ مار لوگے، لیکن یہ مسجدیں، یہ مدارس، یاد رکھیے، یاد رکھنا، اللہ نے عہدہ دیا ہے نا، پین دیا ہے، قانون دیا ہے، طاقت دی ہے، فوج سے نوازا ہے، سپاہ سے نوازا ہے، ٹوپی سے نوازا ہے، گدی سے نوازا ہے، کرسی سے نوازا ہے۔ ایک کام کر، تیرے ایک قلم کی جنبش سے اگر کوئی نئی مسجد بنتی ہے تو بنا جا، ادارہ بنتا ہے تو بنا جا۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ تو چلا جائے گا قیامت تک کے لیے اس گھر میں، جب تک اذان ہوتی رہے گی تیرے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ NOC دے جا، رکاوٹ نہ بن، مانے نہ بن، جابر نہ بن، عامر نہ بن، اپنی طاقت نہ دکھا۔ یہ جوڑ سلامت نہیں رہنے، یہ موڑ سلامت نہیں رہنے، یہاں سب نے آ کے یو ٹرن جو ہے وہ لیا ہے اور اس آبادیوں سے شہر خاموشہ کی طرف چلے جانا ہے۔ کوئی تو جا کر کے کہہ دے کہ اس کا یہ کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ نیک اولاد ہے، یہ علم چھوڑ کے گیا ہے، یہ لوگوں کے اندر عدل چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو جس عہدے پہ بٹھایا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ لیں۔ اللہ کے لیے کام کر سکتے ہو تو کرو، مت ڈرو۔ تمہاری اولادیں سن رہے تھے آپ حرام کھا کے، حالات بدلنا چاہتے ہیں، حرام کھا کے حج کرنا چاہتے ہیں، حرام کھا کے
تو پھر وہی ہے نا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، ڈوب چھڑے اپنے آپ نو، کیا بچا ہے پیچھے؟ سود کھائے جا رہے ہیں اور کام کیے جا رہے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن بیچارہ ڈرا ہوا ہے، پتہ نہیں میری جگہ تے کوئی اور نہ آ جائے۔ آپ کے لاہور کی پولیس کا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، کیا کیا اوپر نیچے نہیں کیا جا رہا۔ بدل تو جانا ہے، لیکن اگر تیرا دل مطمئن ہے، ضمیر مطمئن ہے، تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اور بگاڑ کے مت جانا، اگر تبدیلی آنے لگے تو اچھی تبدیلی لانا۔ میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں حضرات۔ یہ اگر دین کا سبق نہ پڑھا ہوتا تو شاید ہمارے اندر یہ بہتری نہ آتی۔ یہ تعریف نہیں، بلکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کے اوپر کہ جس پہ یقین ہو تو رب بڑی جرتیں بھی دے دیتا ہے، ہمتیں بھی دے دیتا ہے، حوصلے بھی دیتا ہے۔ مدینہ یونیورسٹی سے واپس آیا، شہر شریف میں میاں چنو سے ایک نمائندہ بھیجا گیا کہ ہمارا مرکز جو ہے وہاں بابا جی بورے والے کے بیٹے لقمان سلفی صاحب رحمہم اللہ، اللہ دونوں پہ رحم فرمائے، وہ وہاں پہ تھے۔ تو میں نے کہا وہ بزرگ ہیں؟ تو کہنے لگے جی ان کو 13 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، آپ کو پتہ ہے کلیت القرآن مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی دل کا ان کے اوپر جو ہے نا اٹیک ہوا ہے، بیچارے ذرا کمزوری محسوس کرتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ آیا میں نے ایک جمعہ پڑھایا تو کہنے لگے جی ہمیں مستقل جمعہ دے دیں۔ میں نے کہا جی نہیں، استاد جی فیصل آباد ہیں، حافظ شریف صاحب سے آپ رابطہ کر لیں، حافظہ اللہ تعالی، میں اپنی طرف سے جمعے کا جو ہے وہ بندوبست نہیں کرتا، آپ دیکھ لیں۔ ان کی طرف سے لیٹر آ گیا، جماعت چلی گئی۔ میں سب سے پہلے جا کر کے بزرگوں کو ملا، میں نے کہا جی آپ نے 13 سال خدمت کی ہے، آج حالات بدل گئے، صحت بدل گئی، یہ لوگ بدل گئے، لب و لہجہ بدل گیا، ان کے انداز بدل گئے، یہ نیا خطیب لانا چاہتے ہیں، یہ بول نہیں پاتے، طاقت اور ہمت نہیں ہوتی۔ چپ کر گئے مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ انتظامیہ یہ تنخواہ ہے، بابا جی کو ہم فارغ کرنے لگے ہیں، آپ کو 10-15 دن ویٹ کرنا ہوگا، مکان خالی ہو جائے گا، پھر ہم آپ کو دے دیں۔ حضرات رب شاہد ہے، اگر پیغمبر کی سیرت نہ پڑھی ہوتی شاید ہم بھی وہی کرتے۔ کہا کہ نہیں، جس شخص نے تمہاری 13 سال جوانی میں خدمت کی ہے، منبر و محراب بول رہا ہے، آج اگر بیماری یا کوئی صحت یا کوئی مسئلہ بنا ہے، یا زبان پہ وہ طاقت یا قوت یا بول نہیں رہے، مکان بھی خالی کر لو گے کچھ؟ میں نے کہا نہیں، جتنی میری تنخواہ ہوگی ان کی تنخواہ اتنی ہی رکھی جائے گی۔ کہا ان کی تو آدھی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ڈبل کریں، جرت تو کریں، تھوڑے سے اپنے عہدے سے فائدہ تو اٹھائیں، کروانے والا میرا رب ہے۔ آپ بولیں تو صحیح، گھبرا کیوں رہے ہیں کہ مجھے فارغ کر دیں گے اگر میں نے یہ کہا؟ الحمدللہ تنخواہ ڈبل کی گئی۔ میں نے کہا جب تک یہ موجود ہیں ان سے مکان نہیں لیا جائے گا، میں باہر کرائے پہ رہ لوں یا نہ رہوں یا بچے نہیں لے کے آؤں، میرا گزارا ہے۔ یہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو لے کے کہاں جائیں گے؟ الحمدللہ رب شاہد ہے، میرے رب نے اسی مسجد کے گھر میں جب یہ عزم دیکھا تو انہوں نے نیا گھر بنایا۔ شیخ صاحب اپنی رہائش میں ہیں اور لائف ٹائم وہاں رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے کبھی بھی باوجود کہ خطیب تھا، عید نہیں، شیخ صاحب یہ آپ ہیں، مسجد کی نمازیں آپ، جب آپ آ گئے ہیں تو ہم مصلی پہ نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک مسجد میں 2 مولوی نہیں رہ سکتے، لوگوں نہیں، ہم ایک گھر میں اگر ایک باپ کے 8 بیٹے رہ سکتے ہیں، 2 مسلمان ہو کے، 2 عالم ہو کے، یا اسی طرح کسی ادارے یا انسٹیٹیوٹ میں رہ کے 2 مہربان، 2 خیر خواہ، دنیا لڑاتی پھرے تو لڑائے۔ کیا مسجد نبوی کے مصلی امامت پہ صدیق تھے کہ نہیں؟ پیچھے امتیوں میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں، بڑے بڑے صحابہ میں آپ کے مقتدی کون تھے؟ حضرت عمر مقتدی تھے کہ نہیں؟ حضرت عثمان بھی مقتدی، اور جناب علی المرتضیٰ بھی مقتدی۔ یہ تو دنیا نے دکھایا ہے نا، لڑ گیا چھیدا تمیدا، اور لوگوں نہیں، اس بات پہ راضی ہوں، اس چیز کو مانے، تبدیل ہونا ہے، مگر تبدیلی کو اچھا بنا لیں۔
مثبت بنا لیں, غیبت نکالیں, حسد نکالیں, کینہ نکالیں, دوسرے کی بھلائی سوچیں, خیر خواہی سوچیں, ٹانگیں نہیں کھینچیں, اس کے لیے بہتر سوچیں, اس کی اولاد کے لیے سوچیں. جب آپ نہیں ہوں گے رب آپ کی اولاد کے لیے کسی کو پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. شیخ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اہلیہ جتنی دیر عدت میں تھی اسی گھر میں رہی. انتظامیہ کے ارباب کو رغبت دی, سر جوڑ کے بیٹھے. اس دور کے مطابق ایک بہترین اماؤنٹ کے ساتھ بچوں کو نوازا گیا, نئی جگہ گھر بنا, وہاں عزت اور پروٹوکول کے ساتھ شفٹ کیا گیا. کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ بچوں کو گھر سے نکالتے ہوئے, بھائیوں کو نکالتے ہوئے, بہنوں کو دھتکارتے ہوئے, رشتہ داروں کو پھٹکارتے ہوئے, اپنے عہدوں پہ لڑتے ہوئے, دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوئے, میں تجھے دیکھ لوں گا, تو ایسے ہے, یہ ایسے ہے. اور لوگوں نہیں کرو ایسے, کچھ بھی ایسے نہیں. میں نے دیکھا ایک مسجد سے خطیب جاتا ہے, مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ایک قاری صاحب جاتے ہیں, پورے بچے ہی ساتھ. ایسے نہیں. اللہ نہ کرے اگر کہیں آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بنا ہے, ایسی خاموشی کے ساتھ جائیے, ایسی خاموشی کے ساتھ کہ کانوں کان خبر کیا ہو, مسجد کے ہمسائے کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ نے سٹیپ لیا. مجھے یاد ہے ایک مسجد استاذ جی نے واپس بلایا, آنا تھا. پوری مارکیٹ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جسے مل کے نہیں کہ بھائی میرے ذمے اگر کوئی قرض ہے, میں نے زندگی میں اٹھایا نہیں کبھی, لیکن پھر بھی اگر میرے ذمے کوئی قرض ہے میرے جانے کے بعد بھی ہو تو مجھے کہنا. لیکن یہاں کسی کو کہہ کے مسجد کے بارے میں کوئی منفی پہلو نہ ہو کہ مسجد کے مولانا گئے ہیں تو ساتھ سب بھی لے گئے ہیں, یا پنکھے بھی لے گئے ہیں, یا یہ لے گئے ہیں, یا وہ لے گئے ہیں, یا 4-10 لوگوں کو لڑا کے آدھی جماعت گریبان کر کے اس کو اس سے کر کے نہیں. الحمدللہ دوسری جگہ حضرت استاد جی نے رکھا. انتظامیہ کے ایک شخص نے بولا یہ ایسے نہیں تو ایسے. ہم نے کہا جناب آپ اچھے خطیب ہیں, یہ اسی ٹاپک پہ آپ جمعہ اگلی مرتبہ پڑھا لیجئے گا, ہم سامنے بیٹھ کے سننے کی ہمت رکھتے ہیں, آپ میرے سے بہتر کنوے کر سکتے ہیں. وہ تھوڑے سے اپنے ذہن کے مطابق انتظامی امور میں تھے. خطیب تو خطیب ہوتا ہے, مسجدیں اللہ کی ہی ہوتی ہیں, اور ہولڈ انتظامیہ کا ہوتا ہے. ایک صرف ان کے ماتھے کے تیور کی وجہ سے آج تلک مجھے نہیں یاد پڑتا, میں چاہتا تو شاید ساری جماعت کھڑی کر دیتا, لیکن نہیں, یہ رب کا گھر ہے, یہ کرسی میری نہیں, یہ منبر میرا نہیں, یہ عہدہ میرا نہیں, یہ امانت ہے, اس نے جانا ہے. میں وہاں دوبارہ کسی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید یہ بندہ آیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے. لوگوں اپنے ساتھ جڑے ہوئے قرائے کرام کو, شعرائے عظام کو, اپنے جو ہے دوستوں کو, علماء کو ایک ہی بات کہی ہے. یہ صدا آج روپڑی صاحب کہاں ہیں جن کا نام سن کے دنیا دہلتی تھی مگر اچھی یادیں باقی ہیں. آج علامہ احسان الہی ظہیر اچھی یادیں باقی ہیں. آج حبیب الرحمان یزدانی نام سنتے ہو, اچھی یادیں باقی ہیں. زندگی بدلنی ہے, موقع بدلنے ہیں. اس جگہ پہ جب ہمیں بولنا تو بڑی دور, بولنے کی سوچ بھی نہیں تھی, جو ہستیاں بولتی تھی وہ آج کہاں ہے. تو اپنا سیرت پڑھنا, سیرت سننا اور سنانا بڑا آسان ہے, سیرت کو لے کر کے کردار بنانا تھوڑا مشکل ضرور ہے, مگر نیت کر لیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا. استاد اور شاگرد کا رشتہ, مقتدی اور امام کا رشتہ, یہ حکمران اور عوام کا رشتہ بڑا اچھا ہوتا تھا, یہ تو بڑا پیارا ہوتا تھا. کہا تھا نا جناب عمر رضی اللہ, کسی نے کہاں ہے, سوئے ہوئے ہو؟ کہا ہاں اس لیے سویا ہوں, بکریوں پہ بھیڑیے کا ڈر نہیں, کیونکہ ہمارے خلیفہ عمر ہیں, ہمارے خلیفہ عمر ہیں. تو آپ گھر کے بڑے ہیں, اسی طرح رہیں, چینج آنی ہے, مگر لوگوں کو ستا کے, دبا کے اور وہ سارا کچھ کر کے جو آپ اور میں کرتے ہیں, یہ ڈر نکال دیں. اللہ کے ساتھ ایک ایمان اور یقین, اعتماد, حسن زن کا رشتہ قائم کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا شعور آئے گا, نیا وقار آئے گا, حوصلہ آئے گا, ہمت آئے گی. آپ نہیں مرنے لگے, جیب خالی ہو گئی ہے, کچھ نہیں ہوگا. آپ کا جو ہے وہ بینک بیلنس گر گیا ہے, کچھ نہیں ہوگا. آپ کے سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے, کچھ نہیں ہوگا. 3 چیزیں نہ چھوٹیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد.
डेली कोई ना कोई वाक़े तो होते ही रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं, इसी पे मुतमईन कर देते हैं, वगरना लोग खुदकुशियाँ करके नहीं बैठे होते, बीवी भाग गई है, आज मेरा ये नहीं रहा, मेरा वो नहीं रहा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, हमारी ज़िंदगियों को मुबारक बनाए, सीरत की कॉन्फ्रेंस हमारे हक़ में करे। अहबाब व अरबाब जितने हाजिर हुए हैं अल्लाह हाज़िरी को कबूल फरमाए। उलमा का सुनाना, हमारा सुनना, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह के अंदर दरजात वाली चीज़ बना दे और फिर इस कबूलियत को लोगों के दिलों में डाल दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।